بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین۔ سورۃ الحدید کی آیت 8۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر تم واقعی ماننے والے ہو۔ پیچھے یہ بات گزر چکی ہے کہ اس سورت کا مرکزی موضوع تو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے انفاق کی طرف توجہ دلانا اور اس کا مطالبہ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، اور انہیں بتانا ہے کہ ایمان کا جو تقاضا ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کی جائے، جس دین پر ایمان لائے ہیں اس دین کو مغلوب دیکھنا اور اس کی مغلوبیت پر راضی ہو جانا، یہ ایمان کے تقاضے کے منافی ہے، ایمان کے منافی بات ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی اس دین کو جس پر وہ ایمان لایا ہے اسے غالب کرنے کی جد و جہد کرے، اور اس میں اپنی جان بھی، اپنا مال بھی، اپنے اعصاب، اپنے وقت، صلاحیتیں، سب کچھ اس کے اندر لگائے۔ تو یہاں یہی بات بتائی گئی ہے۔ پیچھے یہ بات ہوئی تھی کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ خرچ کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ اب یہاں مزید اور گویا کہیے کہ اس طرح سے جھنجھوڑنے کی بات ہے اور متوجہ کرنے کی بات ہے کہ یہ کیا کیفیت ہے، یعنی جبکہ دعوت دی جا رہی ہے، بلایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، مطالبہ کیا جا رہا ہے، تمہارے سامنے بات رکھی جا رہی ہے، اس کے باوجود پھر زمیں جنبت نہ جنبت گل محمد والی کیفیت اگر کہیں پائی جاتی ہے تو یہ سخت ناقابل قبول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر تنبیہ ہے، اور پھر منافقین کی بات تو آگے آ ہی رہی ہے۔ تو یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تمہاری یہ غیر ایمانی روش جو تم اس وقت اختیار کر رہے ہو، جبکہ اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے اور براہ راست اس کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، اس کے ذریعے سے تم تک اللہ کی بات پہنچ رہی ہے، تو اس معاملے میں پھر کیا یہ کیفیت ہے کہ تمہارے اوپر جو ہے یہ اس طرح کی دنیا کی محبت غالب ہے اور تم دنیا پرستی میں مبتلا ہو، اور دنیا یعنی مال جو ہے، حب دنیا جو ہے وہ اس طرح غالب ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے پیچھے ہٹ رہے ہو، تو یہ ایمان کے منافی بات ہے۔ اسی لیے کیا کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور جبکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے۔ تو دعوت دینے سے مراد کیا ہے؟ یہ وہی بات کہ ایمان کے تقاضے پورے کرنے کی بات، یہ بات پیچھے ہو چکی ہے، پہلے آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ یہاں غیر مسلموں سے بات نہیں ہو رہی، انہیں مخاطب نہیں کیا گیا، بلکہ ان اہل ایمان کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ جو ایمان کا دعوت تو کر رہے ہیں لیکن ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کی حالت اسی وقت قابل قبول ہوگی جبکہ اس کے تقاضے بھی پورے کیے جائیں۔ اور یہاں جو کہا کہ وقد اخذ میثاقکم، کہ وہ تم سے عہد لے چکا ہے، وقد اخذ میثاقکم، وہ تم سے عہد لے چکا ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ تو یہ جو بات ہے جس میں کہی گئی ہے کہ اگر تم مومن ہو، یہ والی بات، اور یہ کہ تم سے عہد لے چکا ہے، یہ دونوں باتیں بتا رہی ہیں کہ بات اہل ایمان کی ہے، اہل ایمان سے ہو رہی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اس کے بارے میں یہ سمجھا ہے کہ یہ اہل ایمان کی بات نہیں ہے اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں ان کی بات نہیں ہے بلکہ ان کے علاوہ کی بات ہے، تو انہوں نے میثاق سے مراد وہ عہد لیا ہے جو عہد الست کہلاتا ہے۔ عہد الست کی بات کرتے ہیں کہ وہ عہد لیا جا چکا ہے، تو اس عہد کا معاملہ تو بہرحال وہ رسول نے نہیں لیا، وہ تو اللہ نے لیا ہے، وہ تو معاملہ اس اعتبار سے ہے، یہ تو رسول بلا رہے ہیں تمہیں، یہ بات بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کنتم مومنین، تو اس کے بارے میں یہ کہا کہ ایمان کا دعوت وہ بھی کرتے تھے، شرک کرتے تھے ساتھ ساتھ، یہ تو بتایا جا رہا ہے کہ ایمان تو اصلاً یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کو بھی مانو۔ تو یہ بات اپنی جگہ کہ یہ کہا جا سکتا ہے، لیکن جو مضمون ہے وہ اس بات کا متقاضی ہے، وہ اس طرح بتا رہا ہے کہ یہ بات
بات ان لوگوں سے ہو رہی ہے کہ جن کے درمیان یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، جن آگے یہ بات آ رہی ہے کہ فتح سے پہلے خرچ اور فتح کے بعد خرچ دونوں کے فرق کی کتنی بڑی بات اللہ نے بتائی ہے۔ تو کیوں بتائی ہے، کس لیے بتائی ہے؟ کہ ظاہر ہے کہ اس وقت یہ حالات ہیں، تو حالات کن کے سامنے؟ اہل ایمان کے سامنے، ان کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں کہ وہ یہ کام کریں گے۔ تو یہاں یہ قرآن مجید میں اس عہد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یعنی جو اہل ایمان سے لیا ہے وہ الگ سے بھی کیا، جیسے سورہ مائدہ کی آیت 7 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ تمہاری میثاق کی بات ہے، اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو جو اس نے تمہیں عطا کی ہے، تم پر جو انعام کیا ہے، نعمت عطا کی ہے، اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو تم نے اللہ سے کیا ہے میثاق، کہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یعنی سنیں گے مانیں گے۔ بات یہ کہ جو کہا جائے گا اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ میثاق کا ذکر موجود ہے۔ پھر اسی طرح احادیث کے اندر بھی یہ ذکر ہمارے سامنے آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لی لوگوں سے تو اس کے الفاظ کیا تھے، اس میں کیا بات کہی گئی ہے، کس طریقے سے لوگوں کے سامنے بات اطاعت کی رکھی گئی ہے، اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ چاہے خواہی نخواہی اچھے حالات اور مشکل حالات دونوں کے اندر اگر آمادگی ہے، سستی ہے، جو بھی صورتیں ہیں، دونوں صورتوں کے اندر جو ہے یہ سارے کام کرنے ہیں، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں سے کی ہیں، اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس حوالے سے بالکل واضح ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے اس طرح سے بیعت لی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ اس بات کا یعنی اسی طرف متوجہ کرتی ہیں، بتاتی ہیں کہ یہ جو اس وقت بات ہو رہی ہے وہ اہل ایمان سے ہے۔ جب یہ بات مان لی جائے گی تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہمارے لیے بھی ہوگی۔ پھر بات اصل میں یہ ہے کہ جب اہل ایمان سے بات ہے تو سارے اہل ایمان سے بات ہے۔ کل ان کے سامنے ہی معاملہ تھا، ان سے بات ہو رہی تھی، آج ہمارے سامنے ہی معاملہ، ہم سے بات ہو رہی ہے۔ وہاں تو پھر بھی ایک کثیر تعداد جو تھی وہ اللہ کے دین کے لیے سرفروشی کا مظاہرہ کر رہی تھی، سب کچھ لگا رہی تھی، اور اس کے مقابلے میں قلیل گروہ ایسا تھا کہ جن کے نفاق کا معاملہ تھا یا کمزوری کی بات تھی۔ یہاں تو معاملہ اس کے برعکس ہے، یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ لوگ اپنی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی کام ہے، یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے کہ ہاں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کی جائے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے، اللہ نے تم سے اس بات کا عہد لیا ہے کہ ہر معاملے میں اللہ ہی کی اطاعت و فرما برداری کی جائے گی، اور اس کی بات کو سنا جائے گا، اسے فوقیت دی جائے گی۔ تو آج کی کیفیت یہی ہے کہ نہ کسی معاہدے کا احساس ہے، نہ کسی سننے اور عمل کرنے کی بات ہے، اور بس ایک ایسی زندگی ہے کہ اس میں آدمی اپنے طور پر طے کر چکا ہے کہ بس کچھ کام کر کے اور بہرحال اس طرح سے آدھی پونی ایمانی حالت کے اندر اپنی زندگی گزار کر اللہ کے پاس پہنچ جائے۔ تو یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بات کہتے ہیں کہ تمہیں یہ کام کرنا چاہیے، اور اس کے بعد فرمایا هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم۔ اب دیکھیے ربط کیا ہے، کیا بات ہے۔ یعنی آج کے دور میں آدمی جب پڑھتا ہے اس کے، آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں آج کے دور کے حوالے سے بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب یہ سب باتیں ہوتے ہوتے درمیان میں کیا بات آ گئی؟ وہی ہے، یعنی اللہ ہی ہے، اللہ ہی کی ذات ہے کہ وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ در حقیقت اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہاں پر کس سے کہہ رہے ہیں؟ یہ ظاہر اہل ایمان سے بات ہو رہی ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتائی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ یہ بات سورہ بقرہ میں ہمارے سامنے، تو کیسے لاتا ہے؟ ایسے لاتا ہے، یعنی یہ بات یہاں پر ہے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ولی ہے، انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو لوگ اللہ سے وابستہ ہوں گے انہی کو اللہ تعالیٰ دے گا، یعنی جو ادھر آنے ہدایت کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے، جو روشنی کے کو پسند ہی نہیں کر رہے، روشنی کو چاہیے ہی نہیں ہے انہیں، ان کی تو بات ہی ختم ہے۔ ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہہ دی کہ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں ان کے ولی جو ہیں وہ تو طاغوت ہیں، ان شیطان ہیں، طاغوت ہیں وہ، اور وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اہل ایمان کا ولی اللہ ہے اور انہیں اندھیروں سے روشنی میں لاتا ہے، اور اس کا ذریعہ یہاں بتا دیا کیسے، هو الذی ينزل على عبده آیات بینات، کہ وہ اپنے بندے پر آیات بینات نازل کر رہا ہے تاکہ لیخرجکم، تاکہ تمہیں من الظلمات الی النور، تمہیں نکالے ظلمات سے نور کی طرف، اندھیروں سے روشنی کی طرف، لا علمی سے علم کی طرف، جہالت
جہالت سے علم کی طرف، ہدایت کی طرف. تو یہ بات ہمارے سامنے ہے. تو جب اللہ تعالیٰ یہ کام کر رہا ہے تو کس لیے؟ تاکہ پتہ چلے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو قرآن مجید کی آیات ہیں نا جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا، دین کا تقاضا کیا مقرر کیا ہے. اگر کوئی آدمی اپنے طور پر فرض کر لے اللہ پر ایمان لیا، کلمہ پڑھ لیا، بات ختم ہو گئی، بس چھٹی، اس کے بعد کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بس اب کلمہ پڑھ لیا اور اس کے بعد چند باتیں چلو اور کر لی ہیں، یا صبح و شام کچھ کر لیا ہے، یا دن میں 5 نمازیں بھی پڑھ لی ہیں، یا کچھ اور کام کر لیے ہیں، تو یہ اپنے بس کام ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ساری کتاب جو ہم نے اسی مقصد کے لیے نازل کی ہے، جو تمہیں روشنی کی طرف لا رہی ہے، تو اس سے آنکھیں بند کر کے، اس روشنی سے محروم ہو کر، اس کو چھوڑ کر پھر انسان کیسے معلوم کر سکے گا. تو یہ قرآن ہی بتا رہا ہے کہ تمہارے ایمان کے تقاضے کیا ہیں. تو اسی میں پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ یہ دین کو غالب کرنے کی ذمہ داری بھی ہے، یہ جدوجہد بھی اہل ایمان کو کرنی ہے. یہ کام کیے بغیر ان کی نجات کا معاملہ جو ہے معلق ہے. یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح طور پر بتائی جا رہی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ نازل کر رہا ہے یہ آیات تاکہ تمہیں پتہ چلے، بات تمہاری سمجھ میں آ جائے. وہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست موجود تھے اور آپ کی زبان سے جو بات بھی نکلتی تھی اسے اللہ کی تائید حاصل تھی، یعنی وہ اللہ کی طرف سے تھی. ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. یعنی آج کوئی بھی آدمی کچھ بھی بات کہے تو اسے دلیل لانی ہوگی، قرآن سے سنت سے لانی ہوگی. ہمارے پاس تو یہ اللہ نے مستقل ذریعہ کیا رکھا؟ قرآن مجید کو رکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو رکھا کہ وہ اس کی تشریح اور تعلیم اس کی جو ہے وہاں سے مل رہی ہے. تو اس طرح سے اس کے ذریعے، اس کی بنیاد پر تو قرآن تو یہ کہتا ہے ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو. اللہ کی طرف سے یہ مطالبہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. اللہ کی طرف سے یہ مطالبہ ہے کہ تمہیں اللہ کے دین کو اس طرح سے غالب اور قائم کرنا ہے کہ تم دنیا کے اندر معروف کا حکم دینے والے بنو، تم منکر سے روکنے والے بنو، تم دنیا کی امامت کے لیے تیار کیے گئے. غرض یہ سب مضامین قرآن مجید میں بکھرے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے کام کرنا پڑے، جد و جہد کرنی پڑے گی. اگر یہ بغیر کام کے، بغیر جد و جہد کے ہوتا تو پھر وہاں بھی ایسی ہوتا. یہاں پر یہ سورت ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کے اہل ایمان سے یہ کہہ رہے ہیں، ظاہر اس وقت سے کہہ رہے ہیں تو ہم ان سے بھی کہہ رہے ہیں. آج بھی دین مغلوب ہے. تو اس اعتبار سے یہاں پر یہ پہلو سامنے رکھنا ہے کہ یہ قرآن مجید ہمیں جو راستہ دکھا رہا ہے، جو راستہ ہمارے سامنے واضح کر رہا ہے، یہ اسی وقت آدمی اس طرف پر چل سکے گا کہ جب وہ قرآن سے وابستہ ہو، اس کو پڑھے، سمجھے، غور کرے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے. تو اللہ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے. تو شفقت اور مہربانی کی بات یہی ہے کہ وہ ہمیں کامیابی کا راستہ دکھاتا ہے. یعنی اس دین کے غلبے کی جو بات ہے، یہ صرف غلبہ تو بات کی بات ہے. غلبہ جب ہوگا تو جس کے جو برکات ہیں، جس کی خیر ہے، وہ جتنی عظیم ہے وہ تو دنیا نے دیکھی اور برتی ہے، یعنی سب کچھ ہے. لیکن جو اس راستے کی جد و جہد ہے، جو صحیح و جہد ہے، جو لوگ اس راستے کے اندر یعنی اتنا بڑا کام وہ کر رہے ہوتے ہیں، اتنے بڑے کام کے اندر وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کے جو اثرات ان کی زندگی میں پڑتے ہیں، جو کچھ انہیں حاصل ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ تعالیٰ کا ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اتنا ان کو سربلند کرتے ہیں، ان کا عزت افزائی کرتے ہیں کہ انہیں اپنا مددگار قرار دے رہے ہوتے ہیں. یعنی ان کے تو اس سب کا کوئی یعنی الٹیمیٹلی کوئی اس کا زندگی پر کوئی اثر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے. یعنی انسان یہ چھوٹے چھوٹے جو مفادات کے لیے اور چھوٹے چھوٹے گویا کہیے کہ اہداف کے لیے اپنی زندگی برباد کر دیتا ہے. یعنی زندگی کا گویا کہیے حقیقت ہے کہ سمجھا ہی نہیں کہ زندگی کتنی قیمتی چیز ہے، انسان کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے. یعنی اشرف المخلوقات ہونے کے بعد وہ اس دنیا کے ذلیل اہداف کے لیے اپنی زندگی لگا دے اور ہار جائے زندگی اس کے اندر. تو یہ کیا بات ہوئی؟ یہ اس زندگی کی قیمت کیا ہے؟ جنت سے کم کوئی قیمت نہیں ہے اس کی قیمت جنت ہے. اللہ نے خود یہ بات بتائی ہے نا کہ اللہ نے اہل ایمان سے ان کے مال اور جان جنت کے بدلے خریدے ہیں. تو ہے کوئی قیمت لگا دے اور آپ سے آپ کا جو ہے آپ کے وقت کو یعنی آپ کے اپنے آپ کو جو ہے وہ حاصل کر لے اور خرید لے اور اپنے ساتھ لگا لے اور آپ اس کے لیے جینا اور مرنا شروع کر دیں. یعنی انسان کے لیے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ اس کا خریدار ہی یعنی اتنی قیمتی چیز ہے، یہ اس کا خریدار خود اللہ رب العالمین ہے. اور بدلہ کیا ہے؟ یعنی کس قیمت پر کی جا رہی ہے؟ وہ جنت ہے. یعنی تو آدمی محسوس تو کرے کہ کیا اس کی حیثیت ہے، کیا اس کا مقام ہے، کیا اس کا اپنے اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے
نے اس کی وقت رکھی ہے، اور وہ ذلیل ترین آداب کے چکر میں اور اپنی جیسے انسانوں کے ہاتھوں جو ہے اپنے آپ کو بیچ دے اور گویا کہیے کہ وہ ان کا سرخرید غلام بن جائے اور انہی کے مفادات کے لیے، انہی کے آداب کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی نہ لگا دے، انہی کے خاطر جان دے دے. تو یہ سب چیزیں کیسے؟ تو یہاں پر یہ جو جد و جہد میں اللہ نے لگایا تو اللہ کی بڑی مہربانی، اس کا فضل ہے، اس کے شفقت اور مہربانی کہ اس نے ہمیں یہ راستہ دکھا دیا، یہ رہنمائی کا پورا انتظام کر دیا اور پھر ہمارے لیے مواقع فراہم کر دیے. آؤ چلو اس راستے پر، عزت کے راستے پر. پھر کہا اللہ تعالیٰ نے وما لکم کیا ہو گیا تمہیں، وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبیر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر کیا وجہ ہے، یعنی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وما لکم، تمہارے لیے کیا بات ہے؟ وہی وما لکم لا تؤمنون تھا، اب یہاں وما لکم اللہ تنفقوا ہے. یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، یعنی آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین و آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے. تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا ہے. ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. یہ جو بات اس کے اندر ہو رہی ہے دو حصے ہو گئے. ایک تو حصہ پہلا تو یہ ہو گیا کہ وَلَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی کیا وجہ ہے، ایسا کیوں ہے، حالانکہ زمین و آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے. یہ ایک بات ہو گئی. اس کا مطلب کیا کہ یہ جو کچھ مال تمہارے پاس ہے یہ ہمیشہ تمہارے پاس رہنے والا نہیں ہے. یعنی میراث کا مطلب کیا ہوتا ہے، میراث کسے کہتے ہیں، جو وراثت جسے کہتے ہیں، یعنی میراثت یا مرنے کے بعد جو مال ہے، جو وراثت تقسیم ہوتی ہے وہ میراث کہلاتا ہے. میراث کا یعنی میراث ہے، یہ وہ مال جو آدمی چھوڑ کے چلا گیا، کل تک اس کے پاس تھا، سب کچھ تھا، ساری باتیں تھیں، آج کچھ نہیں ہے، چلا گیا، سب چھوڑ کے. تو میراث کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی چاہے نہ چاہے منتقل ہو جاتی ہے. یعنی آدمی نہ چاہے نہ جائے یہ مال، لیکن مر جائے گا، چلا جائے اس کے ہاتھ سے، کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ، یعنی قبر میں تو لے کے جا نہیں سکتا اپنے ساتھ. تو قرض یہ کہ یہ چیز اس کے ہاتھ سے نکلنے والی ہے، لازمی طور پر یہ کام ہونا ہی ہے. تو پھر آدمی کی عقل مندی یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اس مال کا صحیح مصرف، صحیح خرچ کر کے اللہ کے پاس اجر کا ذریعہ بنا لے، یعنی یہ کام وہ کر سکتا ہے. تو یہ بات اس طرح سے ہے. تو اگر یہ کام، ایک تو یہ معاملہ ہو گیا. دوسرے اس معاملے میں اس اعتبار سے یہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں جب خرچ کرو گے تو تمہیں کسی فقر اور تنگ دستی کا اندیشہ لاحق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس اللہ کے لیے جس کے حکم پر تم کرو گے وہ آسمانوں زمین کے سارے خزانوں کا مالک ہے. یعنی ایک تو یہ کہ بالآخر چھوڑ کے وہیں جانا ہے، میراث اس کی طرف چلی جائے گی. دوسری بات یہ اس اعتبار سے ہے کہ اللہ ہی ساری چیزوں کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات کہتے ہیں، اے نبی ان سے کہو کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہی مزید رزق تمہیں دیتا ہے، اور وہ بہترین رازق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارے معاملات ہیں. یہ چیز اپنی جگہ پر ہے. تو سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں. تو انسان کو اس معاملے میں اللہ پر توکل، اللہ پہ بھروسہ، ورنہ ہوتا ہے کل کیا ہوگا، ہمارا جب وقت آئے گا تو کیا کریں گے. لوگ اسی طرح کہہ کر رک رہے ہوتے ہیں، یہی وسوسے ہیں، دوسرے بھی اسی طرح سجا رہے ہوتے ہیں. تو اسے یہ بات کہتی کہ آخر تمہیں کیا مسئلہ ہے، بس چھوڑ کے بھی جانا ہے. دوسری بات یہ کہ بہرحال اللہ سے تعلق ہے، اللہ دے گا. اس کے بعد جو بات کی جا رہی ہے ایک بالکل مختلف بات ہے. یہاں جو کہا جا رہا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، پہلی بات اللہ کہہ رہے ہیں برابر نہیں ہے، تم میں سے وہ لوگ برابر نہیں ہیں جو فتح سے پہلے جن لوگوں نے خرچ اور جہاد کیا ہے. فتح سے من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا ہے، یہ برابر نہیں. کس سے برابر نہیں ہے؟ جنہوں نے بعد میں کیا ہے ان سے برابر نہیں ہے. یہ بات ہو رہی ہے اس اعتبار سے. تو یہ جو بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، آگے کہا بھی اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کا درجہ بعد میں خرچ و جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے.
یہ بات کن لوگوں کے بارے میں ہو رہی ہے؟ پہلا معاملہ تو یہ سامنے رہے کہ یہ بات ہو رہی جسے پہلے موقع ملا، جسے بعد میں موقع ملا، یعنی یہ معاملہ اس اعتبار سے ہے، یہ معاملہ اس اعتبار سے نہیں ہے کہ آج جو تقاضا ہے اس کو نظر انداز کر کے، اس کو ٹھکرا کر، اس پر عمل پیرا نہ ہو کر آدمی جو ہے اس وقت کا انتظار کرے جب حالات اچھے ہوں گے، جب خرچ کریں گے، اور اگر حالات اچھے ہو جائیں دوسرے لوگوں کی کوشش سے، جد و جہد سے پھر لے کے پہنچ جائے مال کے، اب ہمارا مال بھی شامل کر لو. یہ تو مطلب کہیں بھی نہیں ہے، یعنی اس کا یہ تصور نہیں ہے. یہ تو معاملہ یہ ہے کہ جسے یہ موقع ملا اور جسے وہ موقع ملا جو بعد میں آیا. بھائی جو پہلے آیا، جو بعد میں آیا، جو پہلے آیا یقیناً اس کا مقام اور مرتبہ کچھ اور ہے. یعنی لوگوں کے سامنے اس کی واضح مثال اسی وقت کے حالات سے ہو جاتی ہے اور ان احادیث سے ہو جاتی ہے جو اس حوالے سے بیان کی گئی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت سب لوگوں کے سامنے رکھی تھی. یعنی مکے کے اندر سب لوگوں کے سامنے یہ دعوت تھی، لیکن لوگ ایک کے بعد ایک یعنی مختلف اوقات کے اندر ایمان لاتے رہے. اور پھر جو لوگ مختلف اوقات میں ایمان لائے ہیں تو انہیں بہرحال ایک ہی درجے میں رکھا گیا ہے، ایک خاص موقع جس سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے پہلے اور اس کے بعد، یعنی اس سے پہلے اس کے بعد. حالانکہ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ کوئی شخص سنتے ہی ایمان لے آیا اور کوئی شخص جو ہے سالوں کے بعد ایمان لایا، یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے. یعنی یہ ساری چیزیں مکے کے اندر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال رہے، ان 13 سالوں کے اندر لوگ جو ہے ایمان لاتے رہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد یہ ساری چیزیں چلتی رہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لے آئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان لانے میں 4 سال لگ گئے. یعنی معاملہ اپنی جگہ پر اس اعتبار سے ہے. یہ تو یہ جو چیز ہے یہ لیکن مرتبہ ہے اپنی جگہ پر. دوسرے خلیفہ راشد ہیں جو ان کا مقام ہے، جو مرتبہ ہے وہ اپنی جگہ، اس لیے کہ یہ معاملہ اس اعتبار اللہ نے اسے نہیں رکھا ہے، بلکہ تو کہا جب سمجھ میں آئے گا، جب آدمی وہاں تک پہنچے گا تو یہ ہوگا، لیکن درجات کا فرق ہوگا، اپنی جگہ پر یہ رہے گا. تو ان کا جو مقام ہے ان کا مقام ہے. تو اس طرح سے یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں، بڑھ کے چلی جاتی ہیں. پھر ایک وقت وہ بھی ہے، یعنی اس کا معاملہ اس طرح، لیکن وقت اور کیا اس حالات کی بات ہے. اگر انصار ایمان لاتے ہیں، بیعت عقبہ اولا ہوتی ہے، بیعت عقبہ ثانی ہوتی ہے، ان لوگوں کا مقام کیا کم ہے کیا؟ یعنی یہ لوگ تو بالکل آخر میں ایمان لا رہے ہیں، مکے کی کسی مصائب سے بھی گزرنا نہیں پڑ رہا ہے، مدینے کے اندر اسلامی ریاست قائم ہو رہی ہے، لیکن برابر سے حصہ ہے، برابر کا معاملہ ہے. یعنی اس طرح سے اللہ نے جو ان کا مقام و مرتبہ بیان کیا ہے، قرآن نے بھی، اللہ کے رسول نے بھی بات کی ہے. تو غرض یہ کہ لیکن اصل چیز جو ہے کہ جب غلبہ اور مغلوبیت، یعنی یہ دو الگ الگ کیفیت ہیں کہ جب اسلام ایک طاقت بن کر سامنے آ گیا، جب اسلام ایک فیصلہ کن معرکے سے گزر گیا، صورتحال تبدیل ہو گئی، تو بہرحال حالات بدل گئے. اب ان حالات کے اندر اب جو اس سے پہلے جسے موقع ملا ہے اس کی بات دوسری ہے. ایک تو موقع انہی لوگوں کے لیے تھا کہ جن کے سامنے سب راستے کھلے ہوئے تھے، اس موقع پر نہیں آئے، بعد میں آئے. اب اس کی وجہ جو بھی رہی ہو، تو اس معاملے میں جب اخلاص کے ساتھ آ گئے تو قبول کر لیا گیا، جب اخلاص کے ساتھ آئے تو قبول کر لیا گیا. لیکن یہ بات کہ اپنی جگہ پر کہ جو پہلے لائے تو ان کا مقام اپنی جگہ پر رہا، یہ نہیں کہ آگے سب برابر ہو گئے. یعنی یہ بات جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ بات آتی ہے کہ ان کی مجلس میں ایک موقع پر جو ہے سہیل بن عمر اور ابو سفیان یہ سارے ایمان لا چکے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے کے سارے، یہ سب یہ اس کے بعد کی بات ہے. یعنی یہ لوگ جو ہیں آپ کی مجلس میں آتے ہیں اور جب آپ کے قریب بیٹھتے ہیں تو دوسرے لوگ آ رہے ہیں. اب جب آتے ہیں تو کوئی اصحاب بدر میں سے ہے، کوئی اصحاب احد میں سے، تو اللہ حضرت عمر کہتے جاتے ہیں ان کے لیے جگہ بنائی جائے، اور بالآخر یہ سب لوگ جو ہے پیچھے کی طرف پہنچ جاتے ہیں. یعنی آہستہ 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 کھسکتے دوسروں کو جگہ دیتے دیتے وہاں پہنچ جاتی ہے بات. تو باہر نکل کے کہتے ہیں آج تو بڑا ہمارے ساتھ یہ برا سلوک ہوا، یہ سب جو کیا عمر. تو سہیل بن عمر کہتے ہیں کہ بات تو صحیح ہے، یعنی دیکھو جب وقت تھا تو ان لوگوں نے ساتھ دیا آگے بڑھ کر، اور ہم نے ظاہر ہے سو پیچھے رہے. بات تو سمجھتے تھے، یعنی بات تھی اپنی جگہ، اخلاص کے ساتھ ایمان لے آئے ہیں، تو یہ بات تو سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ان کا مقام، اور جنہوں نے اس کے مقابلے میں یعنی کچھ بھی نہیں کیا بلکہ مخالفت اور سارے معاملات رہے، بالآخر اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی، اس کا فضل، اس کا احسان ہے. لیکن درجات کے اعتبار سے تو فرق اپنی جگہ پر ہے. تو ایک تو معاملہ اس اعتبار سے تھا، ایک معاملہ تو اس اعتبار سے یہ رہے گا کہ کون کس نے کب کس موقع سے فائدہ اٹھایا. لیکن ایک معاملہ یہ ہے کہ کوئی اس موقع پر آیا، کوئی اس موقع پر آیا.
یعنی ایک دور وہ ہے کہ جب مغلوبیت کا دور ہے، ایک دور وہ ہے جو غلبے کا دور ہے، یعنی اسلام کا دور تو ہے نا الگ الگ ہے۔ اب جسے جو موقع مل رہا ہے اس اعتبار سے اللہ نے اس کو جو موقع دیا اسے اس کی قدر کرنی چاہیے، کام کرنا چاہیے۔ تو جنہیں زیادہ مشکلات، جنہیں زیادہ مصائب، جنہیں زیادہ تکلیفیں، جنہیں زیادہ قربانیاں، جنہیں زیادہ ایثار، جنہیں زیادہ اپنے آپ یعنی جد و جہد کرنی ہے، اس حساب سے ان کا درجہ بھی بڑھا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی آدمی سوچتا ہے ہم اس دور کے اندر ہے، مغلوبیت کا دور ہے، یہ کیفیت ہے، یہ حالات ہیں، یہ معاملات ہیں، تو یہ چیز یہ تو اپنی جگہ پر معاملہ رہنا چاہیے، صاف بات واضح رہنی چاہیے کہ جب اسلام مغلوب ہے، جب اسلام مغلوب ہے اور اہل ایمان اس مغلوبیت کے دور میں اس کے غلبے کی طرف سے غافل ہیں تو مجرم ہیں۔ یہ بات نہیں ہوگی کہ اللہ نے جو کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تو صحابہ کے ان دور کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جنہیں جو بعد میں آئے خرچ کیا، یہ سب کچھ ہوا، موقع بعد میں ملا یا توفیق بعد میں ملی یا اسے وہ اس مرحلے کے اندر آئے، تو یہ بات اپنی جگہ کہ وہ پہلے بعد مرحلے والے۔ لیکن جب اللہ کا دین مغلوب ہے اور اس وقت جو ایمان لا کر، جس کا ذکر یہ پیچھے ہو رہا ہے کہ جو ایمان لا کر بھی اس کا تقاضے پورے نہیں کر رہے، یا آگے چل کر پھر انہیں نفاق کے حوالے سے بات کی گئی ہے، تو یہ معاملہ کہ جب آدمی مغلوبیت کے دور میں یعنی اہل ایمان مسلمان ہے، اللہ پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کے دین کو ہم نے سچا دین سمجھا ہے، اللہ کے رسول کو ہم نے سچا رسول سمجھا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، قرآن پر، رسول پر، کتاب، ہر چیز پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم اس بارے میں اس کی مغلوبیت پر یعنی مطمئن ہے، اس پر راضی ہیں، اس پر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جرم نہیں تو اور کیا ہے، اور جرم کرنے والا مجرم ہوتا ہے، اس سے تو حسنہ کا وعدہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیز اس اعتبار سے سمجھنی ہے، اس اعتبار سے سمجھنی ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، نہیں کریں گے عند اللہ مجرم ہو جائیں گے۔ تو یہ چیز اپنی جگہ ایک، یہ بات کہ یہ جو کہا کہ الگ الگ ہے تو ظاہر ہے وقت اور موقع کے اعتبار سے بات ہے، یہ وقت اور موقع کے اعتبار سے بات ہے۔ کل جب حالات اچھے ہوں گے اس وقت کوئی آتا ہے تو وہ اسی حساب سے معاملات ہوں گے، تو لیکن جب وقت کا تقاضا یہ کرو لگاؤ، اس گروہ کے اندر شامل ہو کر پیچھے ہٹ گئے تو پھر تو جرم ہے، پھر تو معاملہ کچھ اور ہو کر سامنے آئے گا۔ صرف غزوہ تبوک کے اندر ہی لوگ پیچھے رہ گئے تھے، کیا ہوا تھا یاد ہے نا آپ کو، یہ سورۃ توبہ پڑھ کر آئے تھے، اس کے اندر اصحاب بدر بھی تھے، ایسے لوگ بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، سزا دی گئی تھی، یہ سب کچھ ہوا تھا اسی معاملے میں۔ تو یہ چیز اس میں بتائی جا رہی ہے کہ بہرحال مراحل جو ہوتے ہیں، مواقع جو ہوتے ہیں، ان کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے، ان کا مقام ہوتا ہے، ان کی حیثیت ہوتی ہے۔ تو یہ جو مغلوبیت کا معاملہ اور غلبے کا معاملہ ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ایک بڑی بات ہے۔ لہذا اس اعتبار سے اب ہم صرف قرآن کے ساتھ اسی دور کی بات کر لیں تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ دور جو ہے اس کے اندر یہ ایک تو بات یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا خود اللہ تعالیٰ نے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ ہی بنیاد ہے، اس سے پہلے اور اس کے بعد کی بات ہو رہی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ فتح مکہ مراد ہے، فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد کی بات ہے۔ تو بہرحال فتح مکہ بھی یعنی اسلام کے وہاں پہ بالادست ہو جانے، عرب میں اسلام کے قائم ہو جانے کی بات ہے۔ تو یہ اپنی جگہ پر صلح حدیبیہ بھی وہ مقام ہے، وہ موقع ہے کہ جب اب اسلام کا رخ تبدیل ہو گیا ہے، اب جو ہے وہ عروج کی طرف جا رہا ہے، اب تسلیم کر لیا گیا، اب اسے ایک حقیقت مان لیا گیا ہے، اب اس کے ساتھ معاہدہ کیا گیا ہے، اب جنگ بندی ہو چکی ہے، اب اسلام پھیل رہا ہے، سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں۔ تو یہ معاملہ جو اس اعتبار سے رہتا ہے، یہ چیزیں جو بتائی گئی ہیں، یہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں، تو اسی لیے اسی حوالے سے ہیں کہ یہ چیز سامنے رہے کہ وقت کے حساب سے چیزیں بدلتی ہیں، وقت کے اعتبار سے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے اس موقع کو سامنے رکھے، ان کے حوالے سے کہا کہ جو بعد میں اور آگے آئے تو فرق ہے، درجات میں فرق ہے، لیکن اپنے اللہ کی توفیق سے، اللہ کے حوالے سے جو بھی معاملات ہوئے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ہمارے لیے واضح کر دی ہیں۔ تو آج کا معاملہ اسی طرح ہے، آج کے معاملے میں یہ ہے کہ ہم اس موقع کو غنیمت جانیں۔ یہ جو پیچھے پڑھ کر آئے نا یہ سورہ واقعہ کے اندر، سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے، اصحاب الیمین کی بات بھی ہے اور سبقت کا سابقون کی بات بھی ہے، تو جو جتنا بڑا کام کرے گا، جو جتنا بڑا مار کا سر کرے گا تو ایسے ہی اجر بھی ہوگا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ وہ لوگوں کو اس کی توفیق دے کہ وہ یہ کام کریں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے ان کا درجہ جو ہے وہ زیادہ ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے
فتح کے بعد خرچ اور جہاد کیا ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں، یعنی اجر کے مستحق تو دونوں ہی ہیں، لیکن ایک گروہ کا رتبہ دوسرے گروہ سے لازماً بلند تر ہے، کیونکہ اس نے زیادہ سخت حالات میں اللہ تعالیٰ کے خاطر وہ خطرات مول لیے ہیں جو دوسرے گروہ کو درپیش نہ تھے، اور اس نے ایسے حالات میں مال خرچ کیا ہے کہ جب دور دور تک یہ امکان نہیں تھا کہ کبھی فتوحات سے اس کی تلافی ہو اس خرچ کی، یا یہ کہ اس کا بدلہ ہو، یہ سب چیزیں ہوں، مقام بنے، بلکہ وہاں تو حالات یہ تھے کہ ہر وقت اندیشہ تھا کہ دشمن غالب آ کر اسلام کا نام لینے والوں کو پیس ڈالیں گے۔ اور آج تو ایک بڑا معاملہ ہے نا، کیا کہتے ہیں، آج ایک اور اصطلاح ایجاد ہو گئی ہے، سہولت کار، یعنی اگر اسلام کے جو لوگ اسلام کے خلاف ہیں، جو اسلام کے غلبے کے خلاف ہیں، جو اسلام کا غلبہ نہیں چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ باطل کا غلبہ رہے، اور اسلام کے حوالے سے یہ معاملہ صرف اتنا نہیں ہے کہ کوئی قتال کے میدان اور اس کی بات ہو رہی ہو صرف، یعنی معاملہ کہ اسلام کی سربلندی کے لیے کی جانے والی کوششیں، اس کے لیے کی جانے والی جد و جہد، اور اس جد و جہد کے اندر مالی طور پر سہارا بننا، اس کا فراہم کرنا، یہ مدارس کے معاملات، یہ مساجد کے معاملات، یعنی آج تو آپ دیکھیں ہر چیز کے اوپر مسائل ہیں، ہر چیز کے بارے میں جو ہے اسی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے کہ ہاں کدھر سے آتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کون دیتا ہے، کیوں دیتا ہے، کیا معاملات ہیں یہ، تو گویا کہ ایسے حالات میں پھر بھی آدمی کرتا ہے کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، چلو اب آ جائیں گے، نظر میں آ جائیں گے، سب کچھ ہوگا، یہ گڈ بک میں رہیں گے کہ کسی اور طرف چلے جائیں گے۔ تو یہ جو معاملہ ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جب آدمی ان حالات سے گزرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب حالات ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، آج کے حالات بھی کچھ ہمیں اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے ان حالات کا، کہ آج بھی جو کیفیات ہیں، معاملات ہیں، وہ اسی طرف لے کے جائے جا رہے ہیں کہ جہاں ہر چیز جو ہے جرم بنا دی جائے، جرم بنا دی جائے، بس اپنی ذات کے اندر مگن رہ کر تھوڑا بہت اللہ رسول کر لو، بس ختم، کوئی اجتماعی جد و جہد نہیں، کوئی اجتماعی معاملات نہیں، کوئی دین کا غلبہ نہیں، کوئی شریعت کا نفاذ نہیں، کوئی اس کے لیے کسی قسم کی جد و جہد نہیں، یہ سارے سب سے تائب ہو گئے، ایک طرف بیٹھو، یعنی یہ پیغام ہے جو دیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ غلط ہے، یہ حق کے خلاف ہے، یہ اسلام کے منافی ہے۔ اسلام تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا بات ہے، جس دین پر، جس سے اسلام پر ایمان لائے ہو، اس کے غلبے کے لیے مال جان سب لگاؤ، آؤ آگے بڑھو۔ مغلوبیت کے اس دور کے اندر جو ہے گھر بیٹھنا اور عافیت کے جو ہے گویا کہ یہ گوشے تلاش کرنا، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال جتنا اس کے بس میں ہے، جو جیسے کر سکتا ہے، یہ بات اپنی جگہ پر ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ تو اس طرح جو بھی راستے ہیں، تو پہلا معاملہ تو یہی ہے، دین کو سمجھنا، سیکھنا، اس کا عمل پیرا ہونا، اس کو اپنی زندگی میں قائم و نافذ کرنا، اپنے گرد و پیش میں، اپنے گھر بار میں، اپنے معاملات میں، مفادات کے اعتبار سے جو ناجائز ہیں ان کو چھوڑ دینا، جو جائز ہیں ان کو بھی اس اعتبار سے حاصل کر ہوتے ہیں تو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے حساب سے سامنے آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، یعنی اللہ جس کو جو اجر اور مرتبہ بھی دیتا ہے یہ دیکھ کر دیتا ہے کہ اس نے کن حالات میں اور کس طرح سے، کس جذبے سے، کس اعتبار سے اس کام کو انجام دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ باخبر ہے۔ پھر فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے، اجر کریم۔ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو کہا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، اب یہاں پر اللہ نے اسے قرض کہہ دیا ہے، یعنی اس سے اور کیا، اس سے زیادہ بات کیا ہوگی؟ تو معاملہ یہ نہیں ہے کہ کسی بھی طرح سے کرو بھائی، کرو کچھ بھی، یہ اللہ کو کسی کی کوئی غرض نہیں ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ قوی عزیز ہے، اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے سارے انسانوں کی ضرورتیں وہی پوری کرتا ہے، اسی کے پاس سے ملتا ہے، وہی سارے اسی کی توفیق سے، اسی کی تائید سے، اسی کے مدد سے انسان اس راستے پر آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ انسانوں کے لیے کہا جا رہا ہے، ان کی کامیابی کے لیے کہا جا رہا ہے، ان کی سربلندی کے لیے کہا جا رہا ہے، ان کے لیے کہا تاکہ یہ ان کے اندر اس طرف رغبت پیدا ہو، اس کا تعلق پیدا ہو، یہ کامیابی کے راستے پر چلیں، انہیں اس طرف توجہ دلائی جائے، انہیں احساس دلایا جائے، انہیں اطمینان دلایا جائے، انہیں امید دلائی جائے، چلیں آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جیسے پیچھے جو بات گزری ہے کہ اللہ جو ہے اپنے بندوں پر شفیق اور رحیم ہے، تو یہ شفقت اور مہربانی ہے،
کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے بار بار ہمیں کہتا چلو آ جاؤ ادھر آ جاؤ، ایسے نہیں تو ایسے ایسے، تو یہ اس کی مہربانی، ورنہ اسے کوئی ضرورت اور کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی، ظاہر ہے یہ بات اپنی جگہ، انسان کو جو کچھ ملا اسی کی طرف سے ملا ہے اور وہ جو چاہے کر دینے والا ہے۔ تو یہاں جب یہ بات کہی جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کے اندر مزید، جیسے ہی اللہ نے یہ کہا ہے کہ جب عزت افزائی کرتا ہے تو کہتا ہے نا کہ اللہ مددگار ہے، یعنی اللہ کے مددگار قرار دیتا ہے کہ من انصاری اللہ، اور پھر سورہ محمد میں اور وہاں پر یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ کہتا ہے اللہ ان کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کریں گے، اصل تو اللہ ہی کی مدد ہے۔ تو اب یہاں بھی کہ جو اس راستے میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کا یہ خرچ اللہ تعالیٰ اپنے ذمے قرض قرار دے رہا ہے۔ کیوں قرض قرار دینے کی بات کیا ہے؟ جس طرح سے قرض کی واپسی یقینی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرض کے ادائیگی کے لیے کتنی زیادہ تاکید کی ہے، یعنی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول نے قرض کو ادا کرنے کے معاملے میں کس درجے کی تاکید کی ہے کہ قرض ادا کرنا ہے، قرض ادا کرنا یعنی کوئی آدمی استطاعت رکھنے کر سکتا اور نہیں کرتا، یا کرنا نہیں چاہتا، دونوں صورتوں کے اندر جرم کا معاملہ بن جائے گا۔ یعنی معاملہ اس اعتبار سے یہاں تک کہہ دیا گیا کہ شہادت جو ہے گناہ کو معاف کرتی ہے، لیکن قرض کا معاملہ اس میں بھی رکھا گیا ہے، قرض ادا کرنا ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ بات اپنی جگہ پر ہے، تو جب اتنی تاکید ہے تو اس کا مطلب کیا؟ اللہ قرض ادا نہیں کرے گا، جس کو قرض اپنے ذمہ قرار دے رہا ادا کرے گا۔ یعنی اس میں یہ پہلو ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک تو عزت افزائی، اتنی عزت افزائی کہ اللہ کو قرض دے رہے ہیں، اور پھر اس کے اندر کیا بات ہے؟ قرض تو واپس ہوتا ہے، واپس کرے گا۔ دنیا میں کسی کو قرض دیا جائے اور اس پر اگر آدمی ایک پیسہ بھی اضافی لے تو کیا ہے؟ جرم، بہت بڑا جرم ہے، سود بہت بڑا جرم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تو اس کے بعد کوئی کمی نہیں ہے نا، انسان تو اپنے جیسے انسانوں سے ہی کام کر رہا ہے، جو ضرورت مند ہے خود اللہ جو کہ سب کی ضرورتیں پوری کرتا، اور اس کا خزانہ فیض جو ہے وہ اتنا عظیم، اتنا بڑا، تو وہ کیا کہتا ہے؟ فَيُضَاعِفَ لَهُ، وہ اسے بڑا چڑھا کر دے گا، بڑا تو اللہ دے گا۔ یعنی ویسے یہاں تو کسی سے آپ 1% بھی اضافے لینے کے جو ہے مجاز نہیں ہے، جرم ہے بہت بڑا، اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ بڑا چڑھا کر، کئی گنا بڑھا کر دیں گے۔ تو یہ اللہ کا معاملہ، اللہ دے گا، اللہ ہی دے سکتا، اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ تو یہ کہا کہ قرض واپس بھی کریں گے اور کئی گنا بڑھا کر دیں گے، اور پھر مزید کیا؟ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ اب یہ معاملہ کیا ہے؟ یعنی قرض بھی جو دیا وہ بھی واپس ملا، اور مزید کیا؟ مزید پھر اجر بھی ملا، مزید اجر بھی ملا۔ تو اللہ رب العالمین یہ بات جو کہتے ہیں انسان کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ شرط کیا لگائی ہے؟ شرط یہ لگائی ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض دے، قرض حسن، اچھا قرض۔ اچھا قرض حسن کا تو اصطلاح استعمال ہوتی ہے اردو میں بھی، تو اچھا کا قرض حسن، اچھا قرض۔ تو یہ جو اچھے قرض حسن کا معاملہ، یہ بڑی غلط فہمی ہے ہمارے درمیان۔ یہ قرض حسن جو ہے، بعض لوگ آتے ہیں کہتے ہیں قرض حسنہ چاہیے، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرض حسنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو واپس نہیں کرنا ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے سمجھ لیا، یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ سمجھا ہے کہ قرض حسنہ وہ قرض ہوتا ہے جو واپس نہیں کرنا ہے۔ حالانکہ قرض حسن جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے دیا جاتا ہے، کوئی اور غرض اس کے اندر جو ہے وہ موجود نہیں ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کو یہ جو بھی کام مسلمان کرتا ہے اس کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے، یعنی صدقہ کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، قرض کا معاملہ بھی یہی ہے، اسی اعتبار سے کہ اللہ کے بنیاد اس اعتبار سے ہے۔ تو اگر اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے آج میں دے رہا ہوں، کل یہ مجھے دے گا، کل اس طرح ہوگا، تو پھر دنیاوی معاملہ وہ ٹھیک ہے، اس کے حساب سے وہ معاملات ہیں۔ لیکن جو یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ کو یہ بات پسند ہے، اللہ کی بات پسند کرتا ہے کہ تم لوگوں کی ضرورتیں پوری کرو، ان کے کام آؤ، ان کو قرض دو، تو یہ قرض دینا کیا ہے؟ یہ اجر کا ذریعہ ہے۔ اور یہاں تک بات آ جاتی ہے کہ جو مہلت دی
اس کے بعد جب آدمی مزید مہلت دیتا ہے تو ہر روز اتنے صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے جتنا قرض اس نے جو مہلت دے رکھی ہے، بس بڑے اجر کی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو حسن کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے، کسی بغیر کسی ریاکاری، شہرت، ناموری کی طلب اس میں، تو یہاں چونکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی قرض کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے راستے میں دینے کی بات ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آدمی جب اللہ کے راستے میں دے رہا ہے تو اسے اللہ قرض قرار دیتا ہے، تو یہاں دینے میں تو اور زیادہ اسے محتاط ہونا ہے کہ اس میں کسی قسم کی بھی کوئی ریاکاری، کوئی اور مقصد، کوئی اور چیز، کسی ایسی غرض کو جو ہے شامل نہیں ہونا چاہیے، یعنی خالص کرے اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے وہ یہ کام کرتا ہے، تو یہ قرض حسن ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے ہم واپس کریں گے، قرض حسن کو ہم واپس کریں گے۔ قرض حسن ہونا شرط ہے، پہلی بات ہے یہ، اگر قرض حسن نہیں ہے تو بھی کوئی وعدے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو قرض دے اللہ قرض حسن، اس کی بات کی اللہ نے۔ جو قرض حسن نہیں ہے اس کا معاملہ الگ ہے، اس کی بات یہاں نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا طرز عمل اس حوالے سے جو سامنے آتا ہے کہ جب یہ بات ان کے سامنے آئی ہے تو انہوں نے آگے بڑھ چڑھ کر یہ کام کیا ہے، آگے بڑھ چڑھ کر اللہ کے راستے میں صرف کیا ہے۔ تو مختلف مثالیں سامنے آتی ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سامنے آتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ اللہ ہم سے قرض چاہتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے۔ تو انہوں نے پھر آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر یہ بات کہی کہ میں نے اپنا باغ اللہ کو قرض دے دیا، اپنا باغ۔ تو کہتے ہیں، بتاتے ہیں، یہ روایت کرتے عبداللہ ابن مسعود کہ اس میں 600 کھجور کے درخت، یعنی اتنا بڑا باغ تھا، 600 کھجور کے درخت اس میں تھے، اسی میں ان کا گھر تھا، وہیں ان کے بال بچے رہتے تھے۔ اور پھر وہ آئے اور آ کر کہا ام دادا سے کہ ام دادا نکل آؤ، میں نے اب یہ قرض جو اللہ کو اب قرض دے دیا، یہ اپنا باغ جو ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ بہت اچھا کیا۔ بہرحال تو غرض یہ کہ جذبہ اسی وقت اسی اعتبار سے یہ معاملہ جو ہے۔ اور دوسرا طرز عمل کیا آتا ہے، یہودیوں نے کیا کہا، معاذ اللہ معاذ اللہ، انہوں نے کیا کہا کہ اللہ فقیر ہو گیا ہے، یعنی انہوں نے یہ کہ قرض مانگتا ہے، یعنی انہوں نے اس کا بالکل ہی دوسرا مطلب لے لیا، دوسری طرف نکل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کی بات لکھ لی ہے، لقد سمع اللہ قول الذین ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر اور ہم غنی ہیں، اللہ ہم سے مانگ رہا ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ سانچہ جب ٹیڑھا ہو جائے دماغ کا تو ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ تو ہمارا اہل ایمان الحمدللہ انہوں نے اس بات کو سمجھا ہے اور اس بات کو سمجھ کر اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ پھر اس کے نتیجے میں کہ جو لوگ یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں نہ صرف یہ کہ ان کا قرض واپس کرے گا بلکہ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، یعنی انہیں بہترین اجر، کریم کا مطلب ہوتا ہے عزت کے ساتھ، عمدہ، بہترین، یہ جو اجر جو ہے اللہ تعالیٰ کرم، تو کریم جو ہے عزت کے ساتھ جو ہے بہترین اجر انہیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ مزید بات ہے، یہ یعنی تمہارا مال بھی تمہیں واپس دیا جائے گا اور اسے بڑا چڑھا کر دیا جائے گا، اور وہ اجر جس کے ذریعے تم کل جنت حاصل کرو گے وہ اجر بھی تمہیں دیا جائے گا، اور دنیا میں جس کے ذریعے سے تمہیں عزت و سرفرازی حاصل ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔